سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. بھول کر کھانے پینے سے یا جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی بھول گیا ہے تو حدیث شریف میں آیا جو بھول کر کھاتا پیتا ہے اسے اس کا رب بھلاتا ہے، اسے اس کا رب کھلاتا ہے. رب چاہتا ہے تو وہ کمزور ضعیف کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے اور بھول کر وہ کھا لیتا ہے. اللہ اس پہ کرم کی نظر فرماتا ہے تاکہ اس کا روزہ اچھے سے ہو جائے. لیکن یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلا دیا، یاد آ گیا تو اب جو نوالا منہ میں ہے اسے باہر کرنا ہوگا. جو نوالا منہ میں ہے اسے باہر اگلنا ہوگا. جو پانی کا گھونٹ منہ میں ہے اسے باہر نکالنا ہوگا. اگر وہ نگل لیا کہ منہ میں تو چلے ہی گیا ہے، اب اس سے کیا جاتا ہے کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں جان بوجھ کر کھانا پینا پایا گیا. کفارہ اس پہ واجب ہو جائے گا، کفارہ دینا ہوگا. میرے عزیزوں، اسی طرح سے خون وغیرہ نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. عوام میں مشہور ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کہیں سے بھی خون نکلا روزہ نہ جائے گا. ہاں، منہ سے خون نکلا، اگر باہر اگل دیا، نکال دیا، کلی کر لی، سب باہر کر دیا تو بھی روزہ ہے، بھلے منہ سے خون نکلا تو کیا ہوا. ہاں، اگر وہ خون حلق کے نیچے اترا اور اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا تو اب حکم ہے کہ اب روزہ نہیں ہوگا. اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو حلق میں خون پہنچا، اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہوا، ٹیسٹ محسوس ہوا تو اس بات کی دلیل ہو گئی کہ خون حلق کے نیچے اترا ہے. تو اگر روزہ دار ہونا بھولا ہوا ہے تو جس طرح سے بھول کر کھانے پینے سے نہیں ہوگا اب بھی نہیں ہوگا، نہیں جائے گا روزہ. لیکن جب حلق کے نیچے خون اترا تو اس کا روزہ دار ہونا یاد تھا تو حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سے حلق وغیرہ میں دھواں چلا گیا روزہ نہیں جاتا. کبھی ٹریفک وغیرہ میں آپ پھنس جائیں تو ماحول آب و ہوا بگڑ جاتی ہے، ڈیزل وغیرہ کا کچھ اثر حلق میں محسوس ہو رہا ہے، روزہ نہیں جائے گا. یا آپ کسی کمپنی وغیرہ فیکٹری وغیرہ میں گئے، وہاں کی جو اسمیل تھی وہ حلق میں محسوس ہو رہی ہے. یا کسی حکیم طبیب کے پاس گئے، وہ دوا کوٹ رہا ہے، اس کا مزہ حلق میں آ گیا. یا چکی وغیرہ پہ گئے آٹا پسانے، 10-15 منٹ آپ کو وہاں کھڑا رہنا پڑا، اس کا اثر حلق میں آ گیا، روزہ نہیں جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعی کبیر، حضور امیر سنی دعوت اسلامی زندہ باد، حضور عطائے مفتی اعظم ہند زندہ باد. نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت سنی دعوت اسلامی نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. الحمدللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا چکے ہیں. میں زیادہ دیر انشاءاللہ حائل نہیں رہوں گا اور اپنی بات مختصر انداز میں پوری کر کے پھر حضرت کا انشاءاللہ ہم سب کو ایک منفرد خطاب ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے سننا ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائل اعلی الی یوم الدین. تو میں نے جو چند مثالیں دیں، دھواں وغیرہ حلق کے نیچے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد وغیرہ سے متصل جو مزارات ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے آستانے ہوتے ہیں، جیسے آپ ماہم شریف چلے گئے جمعہ پڑھنے کے، حاضری بھی ہو جائے گی. تو اب عام دنوں میں تو وہاں لوبان سلگتا رہتا ہے، ماہ رمضان میں بھی اگر کہیں ایسا سلگ رہا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قریب جا کر ایسے کر کے تیز سانس کھینچتے ہیں تو یہ بالارادہ دھواں جو ہے ناک کے ذریعے پہنچانا ہوا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی. اسی طرح سے
کسی مرض کی بنیاد پر، جیسے کوئی دمہ کا مریض ہے، اسٹیم وغیرہ لیا، بھاپ لیا روزے کی حالت میں، تو اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ یہ کہ اس میں تیز سانس کے ذریعے آپ کو وہ چیز اندر پہنچانی ہوتی ہے، جبھی جو ہے فائدہ ہوگا اور اس کا مقصد پورا ہوگا، تو اس سے روزہ جاتا رہے گا۔ انہیلر وغیرہ کا استعمال کیا روزے کی حالت میں، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اسے رات میں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے، غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق کے درمیان، اس کے بعد نہیں کر سکتا، ورنہ روزہ جاتا رہے گا اور اس پر قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح سے عوام میں مشہور ہے کہ لعاب نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو چاہے وہ تھوک ہو، چاہے وہ بلغم ہو، کف ہو، اس کے نگلنے سے روزہ ہرگز نہیں جاتا۔ ابھی آپ قریب پونا 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، تو کیا کوئی اسپیشلی تھوکنے گیا کیا باہر؟ نہیں۔ تو جیسے ابھی آپ نگلتے ہیں غیر روزے میں، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی نگل سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس سمجھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ تھوکتے ہیں کہ پھر گلا خشک ہو جاتا ہے، شدت سے پیاس لگتی ہے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا۔ ہاں، تھوک نگلنے سے روزہ کب جائے گا؟ کسی اپنے استاذ کا تھوک نگل لیا برکت کے لیے، روزہ دار ہونا یاد ہے، یا کسی جو ہے شیخ کا، اپنے پیر و مرشد کا تھوک نگل لیا، یا اپنے کسی محبوب کا تھوک نگل لیا، تو اب روزہ تو جائے گا، کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ یہاں برکت مقصود ہے، لذت مقصود ہے، تو لذت کے لیے کوئی چیز حلق کے نیچے اتاری، برکت کے لیے کسی معزز کا تھوک نگلا، تو روزہ تو جائے گا، کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ اور ایسے بلکہ صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بارِ شریعت میں فرمایا مکروہات روزہ کے باب میں کہ کسی نے اپنے منہ میں کچھ دیر لعاب تھوک جمع کیا، اتنا جمع کیا کہ منہ بھر گیا، اور اس کو تھوکا نہیں بلکہ اتنا زیادہ تھوک نگل گیا، گویا پی گیا وہ، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اتنی زیادہ مقدار میں تھوک نگلنے سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوکنے کے بعد اس کو نہیں چاٹ کے نگل رہا ہے، وہ منہ میں ہی ہے۔ ہاں، اتنی گری حرکت کرنے سے روزہ مکروہ ضرور ہوگا، کراہت آئے گی، ثواب میں کمی ہوگی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ مقدار میں، کوانٹٹی میں تھوک نگلنے سے بھی اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جو ٹوٹنے کی صورت ہے، کفارے کی صورت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے ضمناً پیش کر دی درمیان میں۔ اسی طرح سے حدیث پاک ہے، قے اور احتلام روزہ نہیں توڑتے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نائٹ فال ہو گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے فجر بعد ہو، ظہر بعد ہو، کبھی بھی ہو، روزہ سلامت رہے گا۔ روزے کے لیے طہارت یہ شرط نہیں ہو، نماز کے لیے اگر کوئی ماد اللہ اتنا گیا گزرا رہا کہ پورا دن جنبی رہا، سحری کی روزے کی نیت کی لیکن غسل نہیں کیا، نمازیں قضا کی، تو نماز قضا کرنے کا وبال ہوگا۔ اتنی تاخیر کرنا غسل میں کہ ایک فرض نماز کا وقت گزر جائے، یہ حرام ہے۔ تو روزہ مکروہ ہوگا، اس میں ضعف ہوگا، کمزوری آئے گی، اس پہ توبہ واجب ہوگی، لیکن حکم یہ کہ روزہ ہو جائے گا پھر بھی، یعنی روزے کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کسی پہ غسل فرض ہو، اگر صبح صادق کے بعد ہوا ہے، تو اسے بہت احتیاط سے 3 فرائض میں جو پہلے 2 فرض ہیں، کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا، اس میں بہت احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ کلی میں اگر حلق کے نیچے پانی اترا، روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی۔ ناک میں پانی چڑھایا اور تیز سانس کھینچ لیا، پانی دماغ کو پہنچ گیا تو روزہ دار ہونا یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا اس پر واجب ہوگی۔ لیکن آپ سحری کے لیے اٹھے، مثلاً 5:30 بجے صبح صادق ہے،
اب 5:15 بج رہا ہے، تو آپ غسل کے 2 فرائض ابھی ادا کر لیں، کیونکہ ابھی روزہ شروع نہیں ہوا۔ ابھی اگر حلق کے نیچے بھی پانی اترا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، پرابلم نہیں ہوگا، دماغ کو بھی پانی چڑھ گیا تو کوئی دشواری نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی روزہ ہی نہیں شروع ہوا۔ تو 2 فرائض ابھی آپ کے پاس وقت ہے، تو 2 فرائض کلی کرنا، ناک میں نرم حصے تک پانی چڑھانا، وہ پہلے کر لیں، پھر سحری کر لیں آپ۔ اب تیسرا فرض پورے بدن پر پانی بہانا، وہ صبح صادق کے بعد بھی بہا لیں آپ، کیونکہ پورے بدن پہ پانی بہانے میں روزے کے حوالے سے کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے اس میں، بلکہ کان میں پانی چلا بھی گیا تو پانی کے لیے یہ خاص حکم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں، بدن جیسے مسئلہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کوئی سا بھی انجیکشن ہو، گلوکوز لیا اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، ویکسین وغیرہ لگایا، کورونا کا چل رہا تھا، لوگ بہت پوچھتے تھے، اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو بدن کے سوراخ ہیں وہاں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے، جیسے ناک کے نتھنے ہیں، حلق ہے، کان کا سوراخ ہے، پاخانے کا مقام ہے، عورت کے لیے پیشاب کا مقام ہے، تو یہاں سے کوئی چیز اندر پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ جیسے ناک کے نتھنے سے دوا وغیرہ چڑھائی، پانی کا تو ذکر کیا، دماغ کو پانی پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں تیل وغیرہ ڈالا، پانی کے علاوہ کوئی لکوڈ کان میں ڈالا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن وہ بدن کے سوراخ میں نہیں لگائے جاتے ہیں، وہ نسوں میں لگتا ہے، تو انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، وہ انجیکشن جو ڈائریکٹ پیٹ میں معدے کے حصے میں لگائے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن عموماً جو انجیکشن لگتا ہے وہ رگ میں لگتا ہے، نس میں لگتا ہے، ہاتھ میں لگتا ہے، جو ہے کمر کے حصے میں لگتا ہے، یا خون ٹیسٹنگ وغیرہ کسی نے کرایا روزے کی حالت میں، اس کا روزہ سلامت رہے گا، روزہ نہیں جائے گا۔ اب کسی کو مثال کے طور پر کڈنی پین ہو رہا ہے، شدید درد ہو رہا ہے، پتھری کا درد اٹھ گیا ظہر بعد، تو دوا کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن لے لے، 3-4 گھنٹے کے لیے ریلیف ہو جائے گا، غروب آفتاب کے بعد اب اس کا علاج کرائے وہ، تو اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں مشہور ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہرگز نہیں ٹوٹتا، روزہ سلامت رہتا ہے۔ اسی طرح سے قے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، قے سے ہرگز روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی ہوئی تو الٹی سے روزہ نہیں جائے گا، چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، زیادہ بولے تو منہ بھر الٹی اسے کہتے ہیں جو روکنے سے آسانی سے روکی نہ جا سکے، بیسن تک جانا آپ کا دشوار ہو جائے، باتھ روم تک، ایسی قے کو، ایسی الٹی کو کہتے ہیں منہ بھر۔ تو منہ بھر الٹی ہوئی، اس میں کھانا آئے، پانی آئے، خون آئے، روزہ نہیں جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے سحری میں بہت زیادہ کھا لیا، یا کبھی رات کا کھانا لیٹ ہوا پھر سحری بھی نہیں چھوڑی صاحب نے، تو بدہضمی ہو جاتی ہے، تو اتنی ہیوی غذا وغیرہ کھانے سے زیادہ بچا جائے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، کچی ڈکار آتی ہے، کھٹا پن محسوس ہوتا ہے، بہرحال اس سے روزہ ہو جائے گا، لیکن گیس کے مسائل ہوتے ہیں، پھر وضو برقرار نہیں رہتا ہے، دشواری کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھجور کی سحری بہترین سحری ہے، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ یہ سارے پرابلم جو ابھی میں نے عرض کیے کسی کا آپ کو اس سے جو ہے سامنا نہیں ہوگا، بہت ریلیف رہے گا پورا دن انشاءاللہ۔ بہرحال تو اب کبھی کبھی قے ہو رہی ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ سینے تک آئی، حلق تک آئی، کھٹا پن، قے کا پانی وغیرہ اس میں جو کھٹاس رہتی ہے وہ حلق میں محسوس ہوا، لیکن پھر لوٹ گئی، تو بھی آپ کا روزہ رہے گا، روزہ نہ جائے گا۔ اور اگر ہو گئی تو قے ہونے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ قے سے جو روزہ ٹوٹنے کی کنڈیشن ہے وہ قریب ناممکنات میں سے ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ کوئی روزے کی حالت میں ایسی حرکت کرے گا۔ وہ کیا ہے؟ جب کوئی مسئلہ بہت غلط مشہور ہوتا ہے تو مفتیان کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ قے سے روزہ ٹوٹنے کی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر قے کرے، منہ بھر کرے،
اور روزہ دار ہونا یاد ہو تو روزہ ٹوٹے گا. اب ایک روزہ دار ہے تو وہ جان بوجھ کے قے کیوں کرے گا؟ اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو کیوں کرے گا؟ ایسے لوگ جان بوجھ کے قے نہیں کرتے تو روزے کی حالت میں کیوں کرے گا؟ تو خلاصہ یہ کہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ابھی میں نے عرض کیا کہ روزے کے لیے عورت کا MC سے فارغ ہونا، پیریڈ سے فارغ ہونا یہ شرط ہے. اب مثال کے طور پر صبح صادق سے پہلے ایک لیڈیز نے روزے کی نیت کر لی، فجر بعد یا ظہر بعد اس کو MC جاری ہو گئی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. وہ روزے کی قضا اس کو واجب ہوگی، اور پیریڈ میں 3 دن 5 دن 7 دن 10 دن جتنی عادت ہے، کم سے کم 3 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن کی عادت رہتی ہے اسی کے درمیان، تو اس کو اتنے روزے کی قضا واجب ہوگی. اب اس میں دوسرا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پہ 5 رمضان المبارک کو ایک لیڈیز MC سے فارغ ہو گئی، اس کا پیریڈ پورا ہو گیا، صبح صادق کے بعد پورا ہوا، صبح صادق کے بعد پورا ہوا، چاہے وہ 5 منٹ بعد پورا ہو، ظہر بعد پورا ہو، عصر بعد پورا ہو، صبح صادق کے بعد پیریڈ پورا ہوا تو روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے. تو اس نے صبح صادق کا اگرچہ کچھ حصہ ہی صحیح MC کی حالت میں اس کا گزرا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لیکن روزے دار کی طرح رہنا اس پر واجب ہوگا. اس خاتون پر روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں، پورے ماہ میں خدا نہ کرے کسی کا روزہ کسی سبب سے ٹوٹ جائے. جیسے آپ فجر میں آئے، جماعت کھڑی تھی، جلدی جلدی وضو کرنے لگے، ناک میں پانی چڑھائے، تیز کھینچ لیا، دماغ کو پانی پہنچا، روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. لیکن آپ کو روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوگا، کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی. اور یہ کوئی مستحب نہیں ہے، بہتر ہے، واجب فرمایا. تنہائی میں بھی نہیں کھا سکتا وہ. جو ماہ رمضان کا مقصد ہے، رب کا جو حکم ہے، اسے اب بھی پورا کرے گا وہ. تو اس سے وہ لوگ اندازہ لگائیں جو اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں، گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے اور دوسرے ماد اللہ، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں. جس کا روزہ ٹوٹ گیا اس کو بھی روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ عید کا دن گزارنے کے بعد اس کی قضا بھی واجب ہے اس پر. تو جو اعلانیہ کھاتے پیتے ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں. بلکہ فقہاء کرام نے فرمایا جو مسلم علاقے میں کھانے پینے کی ہوٹلیں ہوتی ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، ان کو صبح صادق کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے قریب بند رکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اسلامی سلطنت نہیں ہے، لیکن یہ بحیثیت مسلم ان پر لازم ہے. وہ پردہ لگا کے جو کھلا کر اسلامی بیداری کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، ماد اللہ یہ ان کا دکان کھلا رکھنا ہی ناجائز ہے. وہ جو بغیر وجہ شرعی کے روزہ نہیں رکھتے ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو بٹھا کے کھلا رہے ہیں. میرے عزیزوں، تیسری صورت ایک یہ ہوتی ہے کہ کفارہ لازم ہو جائے. بہت سی ایسی باتیں ہیں، بس 2 منٹ میں گفتگو تمام کر دیتا ہوں. کفارہ کب لازم آتا ہے؟ روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دینے سے کفارہ لازم آ جاتا ہے. سرے سے جو نہیں رکھتا اس پہ قضا واجب ہے، وہ بہت بڑا پاپی ہے. لیکن کفارہ جو ہوگا 60 روزے لگاتار رکھنے کا جو حکم ہے، وہ رکھ کر جان بوجھ کے توڑنے سے. بہت سی ایسی صورتیں رہتی ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس نے سمجھا روزہ ٹوٹ گیا، جیسے تیل لگایا روزہ نہیں ٹوٹا، اسی طرح سے سرما لگایا روزہ نہیں ٹوٹا، ماد اللہ جھوٹ بولا، گالی دی، غیبت کی، چگلی کیا، مکروہ ہوا، توبہ کرے، روزہ نہیں ٹوٹا. اس نے سمجھ لیا ٹوٹ گیا. یا بیوی وغیرہ کو اپنے گلے لگایا یا کس کیا، روزہ نہیں ٹوٹا. روزہ کب ٹوٹے گا؟ اس میں جب انزال ہو، منی کا نکلنا پایا جائے. تو منی نہیں نکلی، انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا. اس نے سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا، نہ کسی مفتی صاحب سے رجوع کیا، اپنے سے اس نے کھا پی کے توڑ دیا. تو جتنی کنڈیشن میں نے ابھی بیان کی،
इसमें कफ़ारा भी वाजिब आ जाएगा। उस पे 60 रोज़े रखने उस पर बल्कि फ़र्ज होंगे। 61 एक कज़ा का रखेगा, 60 कफ़ारे का रखेगा। और उसमें ऐसा कि उसमें नागा नहीं होगा। 60 मिस्कीन को खाना खिलाने से जो कफ़ारा अदा होता है वो उनके लिए जो 60 रोज़ा नहीं रख सकता हो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह ताला ने अपने फतावे में फरमाया कि जो रोज़ा रख कर कफ़ारा अदा कर सकता है वो 60 क्या 60,000 को खिलाएगा जब भी कफ़ारा अदा नहीं होगा। उसको रोज़ा ही रखना होगा। कफ़ारे से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि रोज़ा कफ़ारा वाजिब कब होता है? रख कर जानबूझ के तोड़ने से। जैसे तेल लगाया, आप समझ रहे हैं रोज़ा टूट गया, तो अभी मैंने आपको समझाया कि टूट भी जाए तो रोज़ेदार की तरह रहना क्या है? आप पर वाजिब है। तेल लगाया, किसी ने दोस्त ने कह दिया यार तेरा रोज़ा टूट गया। अब ज़ोहर में आप इमाम साहब से मिले, उनसे आपने अपनी दुश्वारी पेश की, किसी आलिम से मिले, हजरत से आपने रब्ता किया, हजरत ने रहनुमाई की, फरमाया नहीं तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, तो आपका रोज़ा कंटिन्यू जारी है। अगर आप तोड़ देते तो कफ़ारा भी आ जाता। तो इस मसले पर अमल करें कि अगर आप समझ रहे हैं रोज़ा टूट भी गया तो भी आप पर वाजिब है कि खाओ पियो मत, तो इंशाअल्लाह कफ़ारे से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला मसाइल शरिया की समझ अता फरमाए। कुछ दौरान गुफ्तगू मुझसे ख़ता लगदिश हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।